اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لندن کا باجا عادل راجہ جو ہے وہ بڑبڑایا ہے، اور لندن کا باجا عادل راجہ صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پائن میرے کو پیسے نہیں ہوتے، میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا مینو معافی دیو، آہو مینو معافی دے دیو، قسطاں کار دیو مینو قسطاں کار دیو۔ انہوں نے جناب اپنے اٹارنی ان کے ذریعے انہوں نے ایک عرضی ڈالی ہے مہتاب عزیز صاحب کے ذریعے، راشد نصیر بنام عادل فاروق راجہ۔ اچھا کڈا بے شرم آدمی ہے، کل وہ کمانڈر مہدی نہیں وہ پروگرام چ بیٹھ کے کہندا سی لے آؤ مقدمے ماما تیرے پیو نے دینے نے پیسے دے نا، ہوں کوس بیر کرنا، لے آؤ مقدمے آیا ہی تیرے خلاف فیصلہ آیا ہی، پیسے کڈ۔ ٹھیک ہے، ویسے تو بڑی عادل راجہ تم اور کمانڈر مہدی تم بیٹھ کے یہاں پہ آیتیں پڑھ کے جھوٹ بکتے ہو اور آیتیں پڑھ کے بہتان لگاتے ہو، تم دونوں یہاں پہ بیٹھ کے بہتان لگاتے ہو۔ جو دوسرے بہتان لگانے والے ہوں گے نا آخرت میں، ان کے ساتھ ہلکا سلوک ہوگا۔ تم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام پڑھتے ہو پہلے اور درود بھیجتے ہو اس کے محبوب کے اوپر اور پھر بہتان لگاتے ہو، تم پہ 70 گنا زیادہ عذاب ہونا ہے۔ تم دونوں جو حرکتیں کر رہے ہو نا، جس طرح اسلام بیچتے ہو تم ہیں۔ کمانڈر مہدی ایتھوں ساری عمر نوکری کر کے اجے بھی پینشن ڈالراں وچ لیندا جے، یہ ڈالروں میں پینشن لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہاں پہ بیٹھا دن رات بکواس کری جا رہا ہے۔ انڈیا کو پاکستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے ویسے بھی انڈین چینل ان کے پروپیگنڈے کے بعد دیکھنے چھوڑ دیے، پہلے ہم دیکھا کرتے تھے۔ اب جو بکواسیات ادھر سننی ہوتی تھی وہ یہ کمانڈر مہدی عادل راجہ کر دیتے ہیں نا، شہین سے بھائی بھونک دیتا ہے تو ہمیں وہ بکواس سننے کو مل جاتی ہے، ہمارا اتنی پہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو ہم اب وہ انڈین میڈیا کی طرف جاتے ہی نہیں، کیونکہ ان کی زبان تو یہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر جی، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا جی آپ آگاہ ہوں گے کہ میرے کلائنٹ کے حالات بڑے ماڑے ہیں اور ادھر انکم کا کوئی سورس بھی کوئی نہیں، اور بیوی دے خرچے تھے پلنڈے ہے۔ یہ بھی میرے خیال ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے یہ پہلی نہیں ہے۔ یہ عمران احمد خان نیازی کے جتنے بھی مریدین ہیں نا، ان کے ہاں اس طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں، یہ پہلی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ انکم جو ہے نا، میرے پاس کوئی مستقل ذریعہ انکم تو تھا ہی نہیں، یوٹیوب چینل کے ذریعے میں کماتا تھا، اور یہ جناب فوری طور پہ اس کو روک دیا گیا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا میری جو ویڈیو جو تھیں جس کی وجہ سے میرے کلائنٹ کو پیسے آتے تھے، وہ پاکستان کی ISI نے میری ویڈیو کو آف ایئر کروا دیا، میرا چینل جو ہے وہ بند کروا دیا، لہٰذا میرے کلائنٹ کے پاس جناب بہت کم پیسے آ رہے ہیں۔ اچھا، اگر بند کروا دیا ہے تو پھر تو انکم بند ہو جانی چاہیے تھی، چل رہا ہے، لیکن الزام جو ہم نے لگانا ہے نا جی، مار گئے۔ ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے اس کی ریچ بڑی کم کروا دی، حالانکہ لمحے موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بعین ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھٹیا لوگ ہیں، یہ PTI کی آرگنائزڈ کرمنل، سوشل میڈیا کرمنل ہیں، جو جا کے لوگوں کے اکاؤنٹس کی ریچ کم کرواتے ہیں۔ جو ریچ ہے وہ انہوں نے ختم کروا دی، اور ان کو کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ یہ جو آرگنائزڈ کرمنل ہیں PTI کے، سوشل میڈیا آرگنائزڈ کرمنل، یہ خود لوگوں کی ریچ کم کرواتے ہیں۔ میرے بھی اتنے بھی جا کے شکایتاں ٹھوکتے رہتے ہیں کہ کنٹینٹ ٹھیک نہیں لکھتا، اس میں مذہبی بائسڈ ہوتا ہے، یہ لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ اس طرح کی بڑی کمپلینٹس کرتے رہتے ہیں۔ وہ مینو فارورڈ کر دیتے ہیں، تو میں کہنا جی کاٹ کے بخاؤ کتنے۔ ٹھیک ہے، لیکن اتنی دیر تک ہماری ریچ جو ہے وہ کمپرومائز رہتی ہے، اور یہ ہمیں کنٹینیوسلی ٹارگٹ کیا ہے، آپ کے بھائی کو کنٹینیوسلی ٹارگٹ کیا ہے، اور کوئی ایک دن نہیں جاتا جب یہ ان بلاک ہمارے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹ نہ کرتے ہوں یوٹیوب کو۔ تو چونکہ یہ لوگوں کے خلاف وہ جرم کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا الزام انہوں نے دوسروں پہ لگانا، تو یہ انہوں نے الزام لگا دیا۔ دوسری بات کہتے ہیں جی، دوسری آگے اعتراف گناہ بھی کیا ہے، اعتراف جرم بھی کیا ہے۔ لندن کے باجے عادل راجہ نے کہا ہے کہ جی 1200 پاؤنڈ ملتے ہیں مہینے کے یوٹیوب کے اکاؤنٹ سے، ٹھیک ہے، اور 1500 اس کا خرچہ ہے، 300 تو پہلے ہی یہ دوستوں، رشتہ داروں اور سپورٹر کی ڈونیشن سے پورے کرتا ہے۔ یعنی اس نے اعتراف کر لیا
کہ میں سپورٹرز بھی مجھے ڈونیٹ کرتے ہیں. ایسا کی مطلب ہے بھلا اعتراف جرم ہے کسی چول نے لی ہے جی کو جنہوں آپ مفت کے وکیل کریں گے تو یہی ہوگا نا. اب اگلا پوچھے کہ بھائی نا تسی ادھر تے کچھ نہیں کر رہے تے وکیل ایڈا مہنگا سولیسٹر کیتا ہویا جے اے کتوں کیتا ہے پوچھا جا سکتا ہے نا کاؤنٹر, لیکن ہم صرف ان کی اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی 1200 پاؤنڈ ملتے ہیں, 300 دا پہلے کاٹا ہے, تو آپ میرے سے 35 پاؤنڈ پر مہینے کے اوپر ایگری کر لیں. میں آپ کو 10,000 پاؤنڈ اگر 35 پاؤنڈ پر مہینہ ہوئے تو 12×36 یعنی یہ تقریباً 400 پاؤنڈ سال کا ہو گیا, اور 10 سال کا 4,000 پاؤنڈ ہو گیا, تو 25 سال کے اندر آپ کو یہ 10,000 پاؤنڈ. پتر ابھی تو مین کیس ڈیسائیڈ ہونا ہے, تم ابھی سے دھواں مار گئے. نہ میرا پتر نہ اینج نہیں, نہ پتر نہ راجے نہ اینج نہیں, ابھی سے دھواں مار گئے ہو. تو انہوں نے جناب اپنی طرف سے مذاق اڑایا ہے عدالت کے اس فیصلے کا, اور جناب بریگیڈیئر راشد نصیر صاحب کا مذاق اڑایا ہے. اصل خبر راجے اے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اصل خبر ہے وے کہ راجہ صاحب کے ایک اور وڈے صاحب نے بھی جناب دے خلاف مقدمہ ٹھوک دیتا ہے. راجہ صاحب نیڑے آ کے سنو, کان کرو تھوڑے کان نہیں دساں. ایک راشد نصیر تو بعد ایک انہوں تو ہی وڈے صاحب نے جناب دے خلاف مقدمہ ٹھوک دیتا ہے, اور ان قریب جناب نو نوٹس آئے گا بمبو دے اوپر رکھ کے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے تو صرف کمپنسیشن مانگی تھی نا, انہوں نے جناب کی جیل بھی مانگی ہے. انہوں نے کہا اینو بند کرو, اے کتے نو بھونکدا پیا اینو جیل چ بند کرو اتوں, یا اینو ساڈے حوالے کرو. ویسے ساڈے حوالے نہ ہی کرن تو بہتر ہے, یہاں پہ بڑے سفارشی پیدا ہو جائیں گے عادل راجے کے ہیں, اوتھے ہی میرا خیال اینو بند کروا دیو جیل دے وچ, ٹھیک ہے. وہ جو سبین کیانی صاحبہ ہیں وہ بھی وہیں پہ ہیومن رائٹ کی مہم چلاتی رہیں, اور جناب پنکی پیرنی کو مختلف القابات سے نوازتی رہیں. تو خبریں دو ہیں, ایک تو عادل راجے کا بج گیا باجا, اور دوسرا ایک بڑے صاحب نے ویکھیا گیا ہے دیہڑی لگ دی ہے 10,000 پاؤنڈ ابھی ابتدائی طور پہ کاسٹ ملی ہے نا, تو بھائی جان یہ تو لاکھوں پاؤنڈ میں جائے گی ہے, مطلب کہ 2 لاکھ پاؤنڈ بھی چلے گئے اگر, تو یہ تو کوئی 7-8 کروڑ کی گیم بنتی ہے یار, ٹھیک ہے. تو کارنل کا کمرشل پلاٹ تو آ ہی جائے گا اتنے کے اندر ڈی ایچ اے میں. تو چلو لندن چلو, جا کے مقدمہ کرو اور عادل راجے سے یہ پیسے لیں. عادل راجہ صاحب آپ پھنس گئے ہیں, اور میں آپ کو کمانڈر مہدی تم جو آیتیں پڑھ کے اور بہتان لگاتے ہو, تمہارے اوپر چونکہ ڈبل عذاب آنا ہے, دنیا میں بھی آنا ہے آخرت میں بھی آنا ہے, آخرت میں 70 گنا زیادہ عذاب تمہارے اوپر آنا ہے, دنیا میں بھی 10 گنا تو آئے گا, ٹھیک ہے. تو آپ کو بھی نوید ہو خاکسار کی طرف سے, کیونکہ میں بتا نہیں سکتا کہ کس جگہ کے اوپر یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ کمانڈر مہدی صاحب کی بھی گچی نہ پی جائے اور ان کا بھی مکو ٹھاپا جائے. اور اس کے حوالے سے آپ جہاں پہ بھی ہیں کینیڈا یا امریکہ میں جہاں پہ بھی ہیں, وہاں پہ متعلقہ لائرز سے اوپینین مانگ لی گئی ہے, کانٹینٹ ان کو بھجوا دیا گیا ہے. تو مہدی صاحب اوپینین آتے ہی آپ کو بھی ایک بمبو کے اوپر رکھ کے نوٹس آئے گا, اور پھر لوگ دیکھیں گے کہ آپ کیسے ولاگ کرتے ہیں. نہ آپ کر سکیں گے, نہ کسی کے ولاگ کے اندر بیٹھ کے بک بک کر سکیں گے. جس طرح آپ نے عادل راجہ کو فوری طور پہ اپنی ونڈو کھول کے فراہم کیا ہے نا, آپ نہیں کر سکیں گے سر, ٹھیک ہے. ہاں چلیے, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو جو ہے اس کی رسی دراز کرتا ہے. مجھے لگتا ہے ان 2-3 لوگوں کی اب رسی جو ہے وہ قدرت کی طرف سے کھینچی جانے لگی ہے, عادل راجہ کی, کمانڈر مہدی کی, اور شین صاحبائی کی. اے 3 تو میرے نام فرنٹ تے نظر آ رہے ہیں, باقی اور پتہ نہیں کتنے چولے گئے. ٹھیک, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے, اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.